آپ نے کہا نا کہ صورتحال جو ہے وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے، تو ایسے صاحب وہ حکومت جو کہ پیپلز پارٹی کے سہاروں پہ ہے یا رحم و کرم پہ ہے، اب بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومت ہے، بیساکھیاں چھین جائیں گی تو حکومت مفلوج ہوتی ہوئی نظر آئے گی لیکن آپ اب کو؟ اس میں پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اب کچھ ہلکے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو بھی اس کے حوالے سے قانون سازی ابھی تک ہوئی یا صدر صاحب کی مرضی سے ہوئی اور پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہوئی اور اب وہ احتجاج دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اچھا، یعنی ایک سوڈو فائٹ ہے جو اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، یا ان کا جو احتجاج ہے اب یا تو وہ احتجاج پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف ہو جائے گا، یا وہ اس احتجاج کی اس رو کو لے کر، اس پریشر کو لے کر، اس فلو کو لے کر خود اس کا رخ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف کر دیں گے. اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ یہ ہے کہ جو سندھ کے اندر سے اس پر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر سے ان کو لگ رہا ہے کہ ایک والکینک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، سمرنگ سچویشن ہے، کسی وقت بھی کوئی ایرپشن ہو سکتی ہے. تو وہ اس سارے پریشر کو کہ جناب یہ سارا پریشر ان کی گورنمنٹ پہ یہ نزلہ گرے، وہ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف کر رہے ہیں تاکہ اس میں سے وہ خود تو پہلے اپنے آپ کو سروائیو کر سکیں. اچھا، اگلا لمحہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ ہیڈ آن کلین کی طرف چلے جاتے ہیں پاکستان مسلم نواز کے ساتھ تو پھر اس میں ان کا بھی بہت بڑا نقصان ہے. ظاہری بات ہے اگر گورنمنٹ جاتی ہے یا گورنمنٹ کی سپورٹ کو چھوڑتے ہیں تو انہیں بھی بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. انہیں بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر سے جو ان کے فائدے ہیں، مثال ہے ان کے ساتھ پریزیڈنسی اور بہت ساری اور جگہ ہیں، باقی صوبوں میں حکومتوں میں جس کمپوزیشن میں ان کو جو فائد پہنچ رہے ہیں وہ سارے کے سارے وڈرا کرنے پڑیں گے. اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سندھ کی گورنمنٹ کو بھی آنے والے دنوں میں، ظاہری بات ہے اگر نون نکل جاتی ہے تو وہاں پر جو کھچڑی پکے گی اس میں یہ بچ بھی سکیں. ٹھیک ہے نا، وہاں پھر ایم کیو کہاں کھڑی ہوگی، بہت ساری چیزیں جس کو دیکھنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس وقت کوئی ایسا تصادم تو نہیں چاہتی کہ جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں. ایسا سر پیپلز پارٹی تصادم نہیں چاہتی، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے کچھ وزراء جو ہیں وہ نہری جو مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ، اس کو وہ ذاتی انا پر بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ ابھی مراد علی شاہ کی طرف سے بھی یہی کچھ کہا گیا کہ میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں. ایسا ہاں جی بالکل، وہ ظاہری بات ہے، ایک بیان ادھر سے آتا دوسرا وہاں سے. دیکھیں اب میں نے آپ سے کہا کہ یہ اصل ایشو کس کا ہے. بیسیکلی یہ نواز لیگ کا بھی نہیں ہے، مسئلہ ہے کچھ اداروں کا، ٹھیک ہے، جو اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں یا جن کے پاس یہ پروجیکٹ جا چکا ہے. اب وہ سے وڈرا نہیں ہو رہے، درمیان میں اب گورنمنٹ ایک شاک ابزاربر کی طرح ہے، اور وہ اس وقت جو شاک ابزاربنگ کر رہی ہے وہ شاک اصل میں ان اداروں کی طرف سے شاک کو تو شاید ابزارب نہیں کر رہی. ایک پریشر ہے ان اداروں کی طرف سے، بہت بڑا ایک پریشر ہے نا کہ اس کو چلتے رہنا چاہیے. اور یہ لیکن دوسری طرف سے جو پریشر آ رہا ہے وہ اس کو ابھی تو فی الحال ابزارب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گی اور آنے والے دنوں میں یہ سچویشن مزید خراب ہوتی چلی جائے گی اگر یہی صورتحال رہی. تو اس صورت کے اندر پھر آپ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتی ہیں وہ ایک ایسی پوزیشن پاکستان میں آ سکتی ہے کہ جس کے اندر آپ کہہ سکیں کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے مراد یہ کہ خود گورنمنٹ کا جو وجود ہے اگر خطرے میں پڑ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے یہاں دو صورتیں ہیں، یہاں تو بہت بڑا ملکی احتجاج ہے اور گورنمنٹ پہ بہت پریشر ہے، تو پھر آپ تو کہتے ہیں جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ خود گورنمنٹ کا سروائیول اس لیے ختم ہو جائے یا مشکل ہو جائے کہ اس کے اپنے الائز اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیں یا اس کے خلاف ہو جائے، تو یہ بھی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ایک سچویشن ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، اب پیپلز پارٹی چاہے لاکھ جو ہے نا اس پریشر کو ڈائیورٹ کرے، یعنی ایک پولیٹیکل موو چلاتے ہوئے جو پریشر مسلم نواز کی طرف یا میاں شہباز شریف صاحب کی طرف کرے، لیکن جو پریشر نیچے موجود ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے باوجود انہیں اس پریشر کے مطابق حکمت عملی بھی بنانی پڑے گی اور اس کیس کو لڑنا بھی پڑے گا. جب وہ لڑیں گے تو کوئی ایسی سٹیج بھی آ سکتی ہے کہ جس کے اندر سے نواز لیگ جو ہے وہ پھر اپنا دامن کھینچ لے اور پھر ان کو ڈائریکٹ ہونا پڑ جائے. تو میرا خیال ہے اس صورت میں جتنا بھی پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس وقت، اگر ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر مسئلے خراب ہو جائیں گے یا سولوشن نکل آئے گا؟ بہت بڑی خرابی کی طرف چلے جائیں گے. اچھا، مسئلے مزید خراب ہو جائیں گے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس کے مسائل کے حل کے لیے بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں ان سے معاونت بھی درکار ہے. ایسے صاحب یہ جو انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس ہے لاہور میں، اس سے لاہور کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑی دو نمبری ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاملات جتنے کوئی ایشو بنتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں پر ایک روایت سی پڑ گئی ہے اور اس میں میرا خیال ہے مسلم نواز تو لیڈ لے گئی ہے. اچھا، ایک نئی فورس ڈیولپ کر دی جاتی ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، اور لوگوں کو بھرتی کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں مسئلہ بتائیں اور ایک فورس بھرتی کر لیں اور ایک نیا ڈپارٹمنٹ، ایک نئی اتھارٹی بنا لیں، یعنی خزانے نئے اخراجات خزانے کے اوپر بوجھ ہے، وہ کون سا اپنی جیبوں سے جانا ہے؟ مزید بوجھ.
اب اس کو اگر دیکھیں کہ ماحولیاتی جو پولوشن ہے، ہاں اس وقت میں لاہور کی بات کروں تو پچھلے کافی عرصے سے جہاں انوائرمنٹ کا جو ادارہ ہے، جو بھی باقی متعلقہ لوگ ہیں، متعلقہ ادارے ہیں، وہ پاکستانی عوام کو بیوقوف بناتے رہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں کئی پروگراموں میں یہ بات کرتا رہا جسے آج جا کے تسلیم کیا گیا. وہ یہ کہتے رہے کہ جتنی بھی ماحولیاتی پولوشن ہے، آلودگی ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ فصلوں کا جو فضلہ جو جلایا جاتا ہے یا فصلوں کو بعد میں جلایا جاتا ہے کٹائی کے بعد، یہ اس کی وجہ سے یہ اسموگ آتی ہے سردیوں میں شروع میں. ہاں اور اس وقت بڑے آپ کو پتہ آپریشن کیے گئے، بڑی باتیں کی گئیں اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا گیا. اچھا، اب جو خود رپورٹ ماحولیاتی اداروں نے دی ہے اور اس فورس کے بننے کے حوالے سے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس اسموگ کا، پولوشن کا، جو کہ خطرناک حد تک جا چکا، دنیا کے جو گندے ترین شہر ہے آلودگی کے حوالے سے، لاہور فرسٹ اور سیکنڈ نمبر پر ہے. تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے، جو آپ فصلوں والی بات کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، وہ صرف 10% ہے. 70% گندا آئل ہے، سب اسٹینڈرڈ پیٹرول ہے جو گاڑیوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر آپ کے بھٹے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ 20% وہ ہیں کہ بھٹوں سے جو ہوتا ہے. ہمیں شروع میں یہ بتایا گیا کہ بھٹے ہیں اور صرف فصلیں ہیں، لیکن جو 70% اصل میٹر تھا وہ بتایا ہی نہیں جا رہا. اچھا، اب فورس بنا دی گئی ہے جی، وہ چیک کریں گے جی. اچھا چلے جی، آپ چیک کرتے رہے سارا کچھ، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھا، آپ کریں گے کیا؟ جس 70% کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں، آپ گاڑیاں چیک کریں گے، عام لوگوں کو چیک کریں گے، اور اس کی جو پینلائزیشن ہوگی وہ بھی عام عوام کو آپ شروع کریں گے. اچھا کہ گاڑی میں سے اگر دھواں آ رہا ہے تو آپ اس کو پکڑیں گے، چلان بھی کریں گے اور اس کی گاڑی بھی بند کریں گے. اور اسی طرح بہت سارے ادارے جو ہیں جہاں آئل یوز کیا جاتا ہے، اچھا وہاں سے ان کی چمنیوں سے اگر دھواں استعمال ہوتا ہے، فار ایگزامپل آئی پی پیز کی میں بات کرتا ہوں، تو وہاں سے جو دھواں نکلتا ہے تو اس کو چیک آن کرے گا. ٹھیک ہے، آئل کے ساتھ جو ہوتا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا پورے پاکستان کے اندر جس سٹینڈرڈ کا آئل آپ کی عام گاڑیوں میں، آپ کی مجھے اکثریت گاڑیوں میں کہہ رہا ہوں اور موٹر سائیکلوں میں پڑتا ہے، وہ سب سٹینڈرڈ ہے. ہاں، تو جو بیسک مسئلہ ہے آپ اس کو کیوں نہیں اس کو پکڑتے؟ ایڈریس نہیں کر رہے. اس کا ایشو کیا ہے؟ اس کا ایشو یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ پنجاب گورنمنٹ کا ہے نہیں، یہ فیڈرل کا سبجیکٹ ہے. تو پنجاب آئل ریفائنری گورنمنٹ سے کیا چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ کی آئل کی اور آپ کی جو پیٹرولیم کی منسٹری ہے وہ اس میں براہ راست ملوث ہے. اچھا اگر وہ سپلائی جو سٹینڈرڈ ہے وہ پیٹرول پمپوں کو آ رہا ہے، اچھا آپ پمپس کو چیک ہی نہیں کر رہے، نہ اس پیٹرول کو ٹھیک کر رہے ہیں. وہ گاڑیوں میں جب دھواں دے رہا ہے اور فضا کو آلودہ کر رہے ہیں تو آپ گاڑیاں بند کر رہے ہیں. اچھا، یعنی جو سورس ہے اس کو نہیں آپ ٹھیک کر رہے. اور اس کی بنیاد پر آپ نے ایک پوری فوج ظفر موج اور کھڑی کر دی ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ مسلم نواز نے اپنے بہت سارے ایسے کارکن جن کو نوکریاں نہیں چاہیے ہوتی، بہت ساری ایسی، وہ ان کی کھپت بھی ہو گئی سب کی. ٹھیک ہے نا، وہ بھی دے دیا، کھپت بھی ہوگی، ان کو اچھی تنخواہوں پہ بھی ایک اپنی فورس قائم کر لی. اور اصل ایشو 70% والا جو ہے وہ وہیں رہے گا. بالکل، کیونکہ آلودگی تو رہے گی جب تک وہ پیٹرول جو ہے وہ اسی طرح ہوگا. آپ پیٹرول کو ٹھیک نہیں کر رہے. ہائی آکٹین ہے تو یا تو آپ ہائی آکٹین جو ہے وہ سارا رکھیں. آپ جو ایک ریگولر آپ جو پیٹرول ڈال رہے ہیں وہ ہے اصل مسئلہ.